والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الهادين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ابھی میرے محترم معزز مکرم بھائی نے یہ نعرہ بلند کیا کہ ہر عاشق نبی، آپ نے کہا جنتی جنتی، مجھے بڑی خوشی ہوئی. لیکن یہ ہمارا عشق جو ہے یہ درود پڑھتے ہوئے چھوٹی چلا جاتا ہے. ہمارا عشق نبی آزان ہو تو چھوٹی چلا جاتا ہے. کیا عشق نبی اس چیز کا نام ہے کہ ایک محفل میلاد کرواؤ اور عاشق بن جاؤ؟ اگر اتنا سستا عشق بکتا ہے تو مجھے بھی وہ دکان بتا دیجئے، میں بھی جا کے خرید لاؤں. ہم نے تو جس عشق کو پڑھا ہے وہ بلال سے پوچھ وہ عشق کیا کیا امتحان لیتا ہے. آج ہر بندے کی عاشق ہے اور عشق کی عین تک نہیں پہنچ سکتے. ہم عاشق وہ تھے جو مزاروں میں وہ عاشق تھے. گفتگو اب شروع ہو گئی ہے، اب قبول کریں. میرا تو ارادہ کچھ اور سی لیکن چل پہ تھوڑا جا ادھر بھی سی. سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج کل. یہ ایک نیا جملہ چلا ہے، بڑے علماء بھی لکھ رہے ہیں اس کو. کوئی پوچھے میلاد کہاں لکھا ہے تو کہنا خوش نصیبوں کے غلاموں کے ہمارے نصیبوں میں لکھا ہے. کوئی اس طرح میں جملہ ہے. میں نے کہا یار جس نصیب میں میلاد شریف لکھا ہے اس نصیب میں نماز کیوں نہیں لکھی؟ جملہ لکھتے بولتے ہوئے نا ذرا بندے کو اپنے کردار میں جھانک لینا چاہیے. بڑی خوش بختی ہے جو میلاد مناتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. یہ بڑے بلند بخت ہونے کی نشانی ہے. لیکن اے نہ کیا کرو کہ ساڑھے ہی نصیب میں لکھیا ہے پھر اگلے پوچھ دے رہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈا عشق جے کہ آپ تے فرماندے نے نماز میری اکھاں دی ٹھنڈے کے تے نماز دے تو تواڈے چ کوئی بھی نظر نہیں آتا. وہ کون سا عشق ہے جو اذان کے بعد تجھے مسجد جانے سے روک دے اور تو پھر بھی عاشق کا عاشق رہے؟ وہ ہماری طرح کا ایک عاشق چلا گیا ایک بندے کے پاس، اس نے جا کے کہا میرے بازو پہ شیر بنا دے. پرانے وقتوں کی بات ہے، آج کل تو آسان زمانہ ہے. اس نے جا کے کہا میرے بازو پہ شیر بنا دو. اس نے سوئی لگائی، درد ہوئی. جب درد ہوئی تو کہنے لگا رک 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 کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا شیر کی دم بنانے لگا ہوں. کہنے لگا دم رہنے دے باقی شیر بنا. انہیں کہا شاید دم تے بہتی پیڑ ہو لی باقی بڑھے گا تے تھوڑی ہوئی. اس نے کہا دم رہنے دے باقی بنا دو. پھر سوئی لگائی، پھر درد ہوئی. کہنے لگا اب کیا بنانے لگے؟ وہ کہا ٹانگیں. انہوں نے کہا ٹنگا بھی رہن دے، ٹنگا تو بغیر شیر بنا دے. پھر سوئی لگائی، درد ہوئی. کہنے لگا اب کیا بنانے لگے؟ وہ کہا پیٹ. اس نے کہا پیٹ بھی رہنے دے باقی شیر بنا دے. پھر سوئی لگائی، درد ہوئی. اس نے کہا اب کیا بنانے لگا؟ کہا گردن توڑ بھی رہن دے باقی شیر بنا دے. انہیں سوئی ایک پاسے رکھی، ہاتھ جوڑ کے کیا. انہیں کیا انج دا شیر نہ میرے پیو ویکھیا نہ میں ویکھیا نہ میرے دادے ویکھیا. جدی نہ دم ہوئے نہ ٹنگا ہو نہ ٹھڈ ہوئے نہ توڑ ہوئے تو پھر بھی شیر دا شیر ہوئے. اور ایسا عاشق بھی ہم نے نہیں دیکھا،
ایسا عاشق بھی ہم نے نہیں دیکھا جو مسجد میں آزان کے بعد نماز کے لیے نہ جا سکے اور ہو عاشق کا عاشق۔ ایسا عاشق بھی ہم نے نہیں دیکھا جو نبی کے میلاد کی محفل تو سجا لے لیکن سود نہ چھوڑ سکے، نبی کی محفل میلاد میں تو آ جائے لیکن زنا سے منہ نہ موڑ سکے، محفل میلاد تو کروا لے لیکن جوئے کے اڈے سے یاری توڑ نہ سکے، نبی کا میلاد تو منا لے لیکن بد مذہبوں سے یاریاں بھی ہو، دوستیاں بھی ہو، رشتہ داریاں بھی ہو، کاروبار بھی ہو۔ ہم نے تو جو عاشق دیکھے ہیں وہ عاشق دھرتی پہ ایک ہی پیدا ہوا ہے، وہ عاشق روز روز جبر نہیں لیا کرتے ہیں۔ یارو آج عشق کا دعویٰ کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال تو کیا کرو کہ ان ہستیوں کو بدنام کرتے ہو۔ اے عاشق تو وہ تھا جس کو دنیا بلال حبشی کرتی ہے، وہ ذات کا حبشی ہے، رنگ کالا ہے، دیکھنے میں اس کی شکل و صورت وہ کوئی خاص نہیں ہے، لیکن جب سینے میں نبی کا عشق آتا ہے، جب دل میں محبت رسول آ جاتی ہے، پھر اس کا مالک ایک مشرک ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس پر ایمان لے آیا ہے جو ہمارے جھوٹے خداؤں کو برا کہتا ہے، تو اس نے ماننا شروع کر دیا۔ اے عاشقی کا دعویٰ کرنے والوں، تم نے عشق کا کون سا امتحان دیا ہے؟ اے تم نے عشق کا کون سا پیپر دیا ہے؟ تم نے عشق کا کون سا نصاب پڑھا ہے؟ میں تجھے بتاؤں کہ عشق کا نصاب جو پڑھ لیتا ہے، عشق کا امتحان جو دے دیتا ہے، دنیا یا بلال حبشی کہتی ہے یا سلیمان فارسی کہتی ہے۔ کم از کم شدرے کے مین بازار تک تو آپ کی آواز جائے گا، پتہ چلے کچھ دیوانے چند لمحوں کے لیے بیٹھے تھے۔ عاشق تو کہتے ہیں بلال حبشی کو، سلیمان فارسی کو، ابو ذر کو، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی کو، جناب امیر حمزہ کو، جناب عبداللہ ابن جہش کو۔ تجھے کیا پتا کہ عاشق کون ہوتا ہے؟ ارے عاشق وہ ہوتا ہے کہ جس کو معبود کا دیدار نہ ہو تو رب سے موت مانگ لیتا ہے۔ ساڈے مولوی بھی روز نواں نعرہ دے جاندے، اگلے سامنے نہیں جاندے، نویں نعرے دے جاندے۔ علی غلامی رسول میں موت قبول ہے، سامنے نہیں کیا۔ نویں نویں نعرے نہ بڑھایا کرو، جو نعرے ہیں انہی پہ رہو اور ان پہ عمل بھی کرنے کی کوشش کرو۔ نویں نعرے ادو بڑھاواں گے جو پرانے سارے عمل لے آواں۔ گستاخ رسول کی ایک ہی سزا، نہیں بولو سمجھ آ گئی ہے؟ اللہ کرے ان کی سمجھ آوے، ہر نعرہ سمجھ کے لاؤ تو سمجھ کے جواب دو۔ جڑا کام نہیں کر سکتے جھوٹ نہ بولو، وہ بھی محفل میلاد وچ بیٹھ کے۔ جی ایتھے بھی اسی جھوٹ بولنا تو پھر اپنے سوچ لو کہ باہر اسی کی کردے ہو۔ نبی کے میلاد کی بس میں بھی اگر سچ نہیں تو آپ جوڑ کے کہوں گا کہ عشق کیوں دیا؟ میرے ٹائم واسطے فون کرو، تقریر دے دو، پیسے منگا گا کہ نہیں؟ بولو میں اپنی گل کر رہا ہوں، تہاڈی نہیں کر رہا۔ پیسے منگا گا کہ نہیں؟ ایک کڑا عشق جڑا پیسے لے کے سرکار دی گل کرن دی توفیق دیندا ہے۔ جڑی محفل تو نوٹ نہ لبے اتنے تقریر ہی نہیں آندی سانو۔ آزما کے ویکھ لو، بڑے بڑے عاشق نات خان مولوی بلا لو، خالی ہاتھ بھیج دو تے اگلے سال ٹائم دے جان۔ ایویں گلاں جی ہاتھ جوڑ کے کہنا چھڈ دو سارے جھوٹو جھوٹ کام۔ خدا کا واسطہ ہے یار، مذاق نہ بنا۔ عشق بہت دور کی بات ہے۔ عشق سمجھنا ہے تو پھر ان عاشقوں کی بارگاہ میں جانا پڑتا ہے۔ فارس سے چلا ہے سلیمان، فارس سے چلا ہے، گھر بار کو چھوڑا ہے، حق کی تلاش میں چلا ہے۔ کئی لوگوں کے پاس سال ہر سال گزار کے حق کی تلاش میں مدینہ الرسول میں پہنچتا ہے، آمینہ کے نام کا کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اب وہاں سلیمان کا کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، کوئی سلیمان کا تعارف نہیں ہے، پردیس میں ہے۔ لیکن جب بھی کوئی پوچھتا سلمان بتا کہ کس کا بیٹا ہے، تیرے باپ کا نام کیا ہے، تو عاشق اپنے باپ کا نام
گرامی قدر عشق یہ ہے. اور کدا پتر ہے؟ انہوں نے کہا اسلام دا پتر. اور تیرے ویر دا کی نام ہے؟ انہوں نے کہا اسلام. تیرے چچا کا نام؟ اس نے کہا اسلام. انہوں نے کہا کیا وجہ ہے؟ باپ کا نام نہیں لیتا، اسلام اسلام کرتا ہے. اس نے کہا جس نے پہچان دی ہے وہ اسلام ہے. جس نے مجھے دنیا کے سامنے کھڑا کر کے عزت کا تاج پہنایا ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے. اس لیے اب سلیمان کا تعارف اس کا باپ نہیں بلکہ دین اسلام ہے. یہ محمد رسول اللہ کی ذات ہے. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت. تو عزیزان گرامی قدر یہ ہوتا ہے عشق. اور پوچھنا ذرا عشق کے تاجدار بلال سے عشق کسے کہتے ہیں؟ بلال تجھے بتائے گا کہ عشق کیا ہوتا ہے. آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم نبی کے میلاد کی محفل میں بیٹھ سکے. میرے عزیز یہ اتنا بڑا محلہ ہے، یہ اتنا بڑا علاقہ ہے، لیکن کیا اتنے ہی عاشق ہوتے ہیں؟ اتنے ہی عاشق یہاں رہتے ہیں جتنے آئے بیٹھے ہیں؟ تو جواب یقیناً ہوگا کہ نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج عاشق کے پاس نبی کے میلاد کے لیے وقت نہیں ہے. آج عاشق کے پاس نبی کی ناموس کے پہرے کے لیے وقت نہیں ہے. آج عاشق کے پاس نبی کی ختم نبوت میں پہرا دینے کا وقت نہیں ہے. جب نبی کی ختم نبوت میں حملہ ہو تو نہ خطیب نظر آئے، نہ نعت خوان نظر آئے، نہ نقیب نظر آئے، نہ عاشقوں کا ہجوم نظر آئے. وہاں جو نظر آئے وہ جناب والا سنی تحریک کے کارکن نظر آئے. وہ وہاں پہ جناب والا تحریک لبیک کے کارکن نظر آئے. تو پتا چلا نا کہ اس کا دعویٰ یہ کرنا آسان ہے، میدان میں نکل کے اس کا اظہار کرنا یہ مشکل ہے. اور یہ صرف وہی کرتا ہے جس کی ماں بھی نیک ہوتی ہے، باپ بھی ایک ہوتا ہے، اور جو اللہ کے ولیوں کے لنگر پہ پڑا ہوتا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. آپ کی اور میری ماں کی عزت پہ حملہ ہو جائے اللہ نہ کرے. اللہ سب کی ماں بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرمائے. لیکن اگر کسی کی ماں کی بیٹی کی عزت پہ حملہ ہو جائے تو کیا رد عمل ہوگا اس کا؟ چپ کر کے بیٹھ جائے گا یا جتنی کوشش ہو سکے گی زور لگ سکے گا لگائے گا؟ تے لکھا ماما پینا دی عزت قربان نبی پاک دی عزت ناموس رسالت کے لیے اگر ہم نکل نہیں سکتے تو ہمیں اپنے آپ کو عاشق کہنے کی بالکل اجازت ہی نہیں. ایک ہو جائے نبی کی ختم نبوت پہ حملہ ہو جائے، مولوی جان مولویوں کا کام جانے، کسی نے دکان کھولنی ہے کاروبار کرنا ہے کیونکہ اسی عاشق رسول جی نبی کی ناموس پہ حملہ ہو جائے. غلام قادر صاحب جائے، پیر شریف الدین قذافی صاحب جائے، ان کا کام ہے اسی بچیاں دی روٹی کمانی ہے. آگے ذرا بلال سے پوچھ عشق کہتے کسی ہے. ساری زندگی بلال کہتے ہیں مجھے کسی نے پاس بٹھایا نہیں، مجھے کسی نے پیار سے بلایا نہیں، مجھے کسی نے اپنے قدموں کے ساتھ لگایا نہیں. لیکن جب میں آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میری ملاقات ہوئی تو کریم نے بڑی محبتوں سے نوازا، بڑی شفقتوں سے نوازا، اپنا قرب بھی عطا کیا، اپنی پوری توجہات بھی عطا کی. فرماتے ہیں کہ میں جب اس بارگاہ سے ہو کے آیا تو میں اپنے آپ کو وی آئی پی محسوس کر رہا تھا. مجھے پتا چل رہا تھا کہ یار آج تک تو کوئی ملا ہی نہیں جس کو پتا ہو کہ بلال کیا ہے. یہ پہلا ہے جس کو پتا ہے کہ بلال کیا ہے. لیکن بلال حبشی فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے ہر کسی کو یوں ہی محبت سے خریدا ہے. جب مجھے خرید لیا کہتے ہیں میرے مالک کو جو اسلام کا بدترین دشمن تھا امیہ بن خلف کو پتا چلا کہ بلال جو ہے وہ نبی پاک کو دین دے آیا ہے، نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو بلال کہتے ہیں مجھ پہ سختیوں کا آغاز ہوا، میرے عشق کے امتحان شروع ہوئے، میرے عشق کے پیپر ہونے شروع ہوئے. کہتے ہیں کہ مجھے تپتی ہوئی ریت میں لٹایا جاتا، عرب کی ریگستان کی تپتی ہوئی ریگستان کی ریت.
सर्दी पिघल जाती, जिस्म जलाने वाला पिघल जाता, मांस पिघल जाता, फिर भी उनको जब सबर न आता तो हज़रत बिलाल हबशी जिस जुबान से अहद अहद की सनाएं लगाते थे उस पर चलते हुए कोयले रख दिए जाते, लेकिन बिलाल फिर भी बाज न आता तो सराखों को गर्म करके बिलाल के जिस्म से आर पार कर दिया जाता, बिलाल फिर भी मुस्कुराता रहता। एक दिन जनाब अबू बकर का गुज़र हुआ, रुक के फरमाने लगे, बिलाल ये तुझ पर ज़ुल्म की इंतहा कर देते हैं, ज़ुल्म की इंतहा कर देते हैं, लेकिन तुम रोता नहीं, तुम रोता नहीं, तुम मुस्कुराता रहता है, वजह क्या है? तो सुनो आशिकों, बिलाल बताता है कि इश्क किसे कहते हैं। बिलाल हबशी ने कहा, ऐ अबू बकर, मैंने दावा बहुत बड़ा कर दिया है, मैंने दावा ये कर दिया है कि मुझे अल्लाह के आखिरी नबी से प्यार है, मैंने दावा ये कर दिया है कि मुझे आमिना के लाल से प्यार है, मैंने दावा ये कर दिया है कि अल्लाह के हबीब को मैं दिल दे बैठा हूँ। अब मेरा इम्तिहान हो रहा है, तुम बाजार जाते हो, लड्डू का बर्तन खरीदते हो तो उसको ठोक बजा के देखते हो, कमजोर तो नहीं है, टूट तो नहीं जाएगा। अरे एक लड्डू का प्याला जो 20-25 रुपए का खरीद रहा हो, कभी बड़ा देख भाल के खरीदते हो। तो बिलाल ने कहा, मेरा दावा बहुत बड़ा है, अब इम्तिहान में इम्तिहान होगा, मैं चाहता हूँ कि हर इम्तिहान मुस्कुराते हुए पास कर जाऊं, ताकि सुबह कयामत तक दुनिया को पता चल जाए कि अगर इसके नबी का दावा करना है तो फिर बिलाल अज़ीज़ान गिरामी कद हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने खरीद लिया जनाब बिलाल, मुंह मंगी कीमत दे, आशिक अनमोल हमने, आशिक का रेट कोई नहीं होता, जिदा रेट लग जाए वो आशिक नहीं होता। तो तुहानू भी हाथ जोड़ के कहना, चस्के वास्ते पैसे ना खर्चिया करो। तुझे हमारे बहुत अजीम खतीब गुजरे हैं आले सुन्नत के, सैयद शबीर शाह साहब हाफिज़ाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह। आपसे किसी ने कहा, शाह जी पैसे बड़े मंग दे, तकरीर कर रहा था किधर बजमे जो एक आशिक खड़ा है, उन्हें कहा शाह जी पैसे बड़े मंग दे। शाह जी कहने लगे, मैंने क्यों बुलाया जी तकरीर वास्ते? शाह उन्होंने कहा, थोड़े पूरे इलाके च उलमा नहीं है नहीं, जुमे नहीं होंगे होंगे ने, तकरीर नहीं आती है, आती है, उन्होंने क्यों नहीं बुलाया? मैनू क्यों बुलाया जी हाफिज़ाबाद? उन्होंने तो सुनते रहते हैं, शाह जी थोड़ी चस बड़ी आती है। उन्होंने कहा, मैं भी तकरीर सुनाने के पैसे नहीं लै, मैं भी चस से लै। तो तुम भी चस्सा ना लिया करो ना, वो जी वैस रजा ने लाख रुपया लैके नात सुनानी है, वो थोड़े महल्ले के बच्चे ने तुम्हें मुफ्त सुना देनी है। तुम भी अपना मिजाज बदल लो ना, लख जो उत्थे देना जी अपने महल्ले के मदरसे से लाओ, जो 50,000 अब्दुल रऊफ रूफी के लाना जी, वो 50,000 अपने महल्ले की मस्जिद से लाओ, अपने इमाम मस्जिद से लाओ, अपने महल्ले की बेवा से लाओ। ये कहाँ लिखा है कि मैं अपने मिलाद करवानी है तो तभी कबूल होगी जब 20 उम्रे के टिकट दोगे? गोया इसका मतलब यह है कि आप ये ऐलान कर रहे हैं कि जिक्र मुस्तफा में कशिश नहीं जो लोगों को ला सके, हम उम्रे का लालच दे के बुलाएंगे? बदलो अपने मिजाज को, जिसको मेरे नबी ने बुलाना है उसको बुला देना है। ये उनके कर्म के फैसले हैं, न कोई किसी को भेज सकता है, न कोई उनकी मंजूरी के बगैर जा सकता है। नीयत को खालिस कर लो। साफ तो रहीम मोहम्मद देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, हर साल मैं महफिल मिलाद का एहतराम करता था और अपनी हैसियत के मुताबिक लंगर का वसीयत करता था, क्योंकि मुझे ये होता था
تھا, یہ جناب والا فلاں علاقے میں ہوئی تھی, یہ فلاں بھائی نے لنگر پیش کیا تھا. فرماتے چلتے چلتے میرے بھولے ہوئے چلے بھی آ گئے. اب میں سوچ رہا تھا کہ میرے چلوں کا کیا ہوگا. میرے نبی نے چلوں کو قبول کیا اور مسکرا کے چلوں کی انگوٹھی پکڑ کے میری طرف دیکھا. گویا مجھے یہ فرمایا کہ ہماری بارگاہ میں لنگر نہیں نیت کو دیکھا جاتا ہے. یا رسول اللہ حق چلا یا علی. تو عزیزان گرامی قدر نیت خالص کر لو. جب خالص نیت سے میرے محبوب کی میلاد کی بن سجاؤ گے, رب کعبہ کی قسم وہ قبول بھی ہوگی. سرکار کرو نہیں فرمائی وہ تڑپ دیکھی جاندی ہے. جی میلاد کرنے والا دی نیت یہ ہوئے کہ محلے بابا ہوئے, بڑی بابا ہو جائے گی, لیکن ادھر کچھ نہیں لگے. جی تقریر کرنے والا دی نیت یہ ہوئے میں جاواں تو پھٹے چوکا ہوں, وہ پھٹے تو چکے جائیں گے لیکن ادھر کچھ نہیں لگے. اگر عمران خان کی نیت یہ ہو کہ نوٹ بابا کٹھے کر لوں تو بابا کٹھے کر کے لا جائے گا, لیکن وہاں سے کچھ نہیں ملے گا. اگر نیت گھر سے نکلنے سے پہلے سے یہ ہو کہ آقا کی آپ کا میلاد پڑھنے جا رہا ہوں, قبول کر لیجئے گا, قبول کر لیجئے گا. اور آتے جاتے ہوئے ان پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرتا ہوا آ, پیش کرتا ہوا جا, باوضو آ, باوضو جا. کوئی بعید نہیں ہے کہ تو رات کو سوئے تیری قسمت جاگ جائے اور خواب میں تجھے آمینہ کے لال کا دیدار ہو جا. وہاں کون سی کمی, وہاں کوئی کمی ہے؟ گل ہوں سمجھ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ اللہ تو سلامت ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے, کیونکہ ایسی گفتگو سن کے عزم کرنا یہ بھی کسی کا کام ہے, ورنہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی جی میلاد دی محفل صرف جنت دا ٹکٹ دے کے جاؤ, اور نہ کوئی گل کرو. نوٹ جنہیں کہو گے سٹا گے, لیکن صرف ایک کہہ ہی جاؤ تسی میلاد کرا لیا جنتی, تسی میلاد چاہ گیا جنتی, تسی عاشق, تسی عاشق, تسی عاشق. اور میں کہا عاشق کو ہوتا ہے جنہوں عاشق کہنا لگو ہے. آج کل ہر بندہ ڈیمانڈ کرتا ہے پھر عاشق کیوں نہیں کیا مائک تے تسی. میں کہا عاشق بن جاؤ پھر تمہیں تعارف کران دی لوڑ ہی نہیں. حضرت ابراہیم بن ادم بادشاہ سن, بادشاہ چھڑ کے چلے گئے دریا کے کنارے بیٹھ. قصہ وہ پورا نہیں سنانا, اشارہ کرنا اپنی گل لانا. واپس دریا کے کنارے جا کے بیٹھ گئے. سارے وزیر مشیر لبدے اتنے پہنچے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اتنے کی کر دے, اے ویکھو کپڑے پاٹ گئے جے, اپنے ہی اپنی قمیض لا کے سیندے پہ دریا کے کنارے بیٹھے. چلو مال خالی پہ آؤ, نرم بسترے ہے, ایڈا بڑا جناب بادشاہ تھوڑا سلطنت, ایڈی تھوڑی فوج, ایڈے تھوڑے مشیر, ایڈی دولت, چھڈو انہوں نے واپس آؤ. حضرت ابراہیم بن ادم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جڑی سوئی نال اپنے کپڑے سی رہے سن وہ آپ نے سٹی دریا وچ. سوئی سٹن کے بعد آپ نے فرمایا اور میری سوئی تے لے آؤ. مچھیاں جناب سوئی لے کے باہر اپنے وزیراں مشیراں جڑے لین آئے سن ویکھ کے فرماندے نے ہن دسو او بادشاہ سی یا بادشاہ ہے؟ یہ آپ سمجھتے ہیں بادشاہ. کبھی بابا جی نے ایک شعر پڑھا تھا, مانگتے تیری گلی میں تاجدار پھرتے, مانگتے تیری گلی میں تاجدار پھرتے. تاجدار کا مطلب یہ نہیں اے آج دے بادشاہ, انہاں بیچاریاں دی کوئی اوقات نہیں, یہ تو بے اوقاتے جو لوگ, انہاں دی حیثیت ہی کوئی نہیں. تے اے نہ سمجھنا کہ تاجداراں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے بادشاہ. اور بھائی یہ تو کسی کھاتے میں نہیں ہے, یہ تو کسی گنتی میں نہیں ہے. اعلیٰ حضرت جن تاجداروں کی بات کر رہے ہیں نا, وہ ان تاجداروں کی بات کر رہے ہیں جن کو رب نے نبوت کے تاج عطا فرمائے ہوئے, وہ تاجدار ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی گلی تو وہ ہے جہاں اللہ کے نبی بھی ہمیں نظر آتے ہیں, اور اللہ کے نبی آپ کے گھر میں سوالی ہے. وَكُلُّهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسًا. قصیدہ بردہ شریف میں امام بوصیری نے قلم توڑ دیا, فرماتے ہیں وَكُلُّهُ مِن رَسُولِ اللَّهِ مُلْتَمِسًا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے جتنے رسول ہیں وہ سارے آپ کے در کے سوالی ہیں.
غرفن من البحر او رشفن من الدیامین، اے اپنے سمندری چو کوئی ایک چلو یا ایک قطرہ سانوی عطا کر دے. یہ اللہ کے نبی اسی کو اللہ حضرت نے ترجمہ کر کے لکھا کہ تیری گلی میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. تو عزیزان من ذرا تصور کرنا تجھے اللہ نے کتنا عظیم نبی عطا فرمایا ہے. ہم ان کا میلاد کیوں نہ منائیں، ہم ان کی معراج کی بزم کیوں نہ سجائیں، ہم ان کی ناموس پہ جانے کیوں نہ مارے، ہم ان کی ختم نبوت پہ اپنی اولادیں کیوں نہ قربان کریں. اور یارو ذرا غور کرنا کہ ہمیں اللہ نے وہ نبی عطا فرمایا ہے جن کے در سے اللہ کے نبیوں اور رسولوں کو بھی فیض ملتا ہے اور ہم امتیوں کو بھی فیض مل رہا. گفتگو سمیٹتے ہوئے آیات کی طرف چلو جو پڑھی ہے تاکہ آیات کا ترجمہ ہو جائے، کچھ اس کی تفسیر ہو جائے اور بات مکمل ہو جائے آج کے لیے. لا اقسم بہذا البلد، رب فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم. آپ نے علماء سے سن رکھا ہے، آپ کو سارا پتہ ہے. میں اگر اس کی تفصیل میں جاؤں تو میرے خیال سے آپ کی سماعتوں پہ بوجھ بن جاؤں گا، اس لیے میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. لیکن اگر آپ نے یہ سن رکھا ہے تو پھر لا اقسم بہذا البلد کے ترجمہ پہ سبحان اللہ ایسی آئے کہ مجھے پتہ چلے آپ کو پہلے سے پتہ ہے. لا اقسم بہذا البلد، رب فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم، مجھے شہر مکہ کی قسم. عزیزان گرامی قدر، آج دنیا میں بڑے بڑے خوبصورت شہر ہیں. دنیا اگر پیسہ ہو تو بھاگتی ہے. کوئی سوئٹزرلینڈ جا رہا ہے، کوئی پیرس جا رہا ہے، کوئی اٹلی کے کسی شہر پہ جا رہا ہے، کوئی یو کے جا رہا ہے، کوئی یو ایس اے جا رہا ہے. اور اگر پیسہ تھوڑا ہے تو دبئی جا رہا ہے کہ جناب بڑی خوبصورتی ہے. اور اگر پھر تھوڑا پیسہ ہے تو پاکستان کے شمالی علاقوں میں جاتے ہیں، کشمیر میں جاتے ہیں اور آ کر کہانیاں سناتے ہیں، تصویریں دکھاتے ہیں، کہتے ہیں یار دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو کشمیر کی وادی دیکھو، دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو سوئٹزرلینڈ کو دیکھو، دنیا میں جنت دیکھنی ہے تو جناب والا نارائن کاغان اور بابو سر دیکھو. میں عرض کر رہا ہوں کہ جب اللہ نے قسم کو یاد فرمانا تھا تو میعاد میں بھی یہ ہونا چاہیے تھا کہ جو جتنا خوبصورت ہے خطہ زمین اس کی قسم کو یاد کیا جاتا. لیکن رب کے ہاں یہ میعاد نہیں ہے. جو میعاد تیرا اور میرا ہے، جو ہم نے بنایا ہے، جس کو ہم خوبصورتی کہتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کوئی میعاد نہیں ہے. اللہ نے نہ کشمیر کی قسم یاد فرمائی ہے، نہ اللہ نے شمالی علاقہ جات کی قسم یاد فرمائی ہے، نہ اللہ نے سوئٹزرلینڈ کی قسم یاد فرمائی ہے، نہ برطانیہ کی، نہ یو ایس اے کی، نہ دبئی کی، نہ کسی اور خطہ زمین کی قسم یاد فرمائی ہے. بلکہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے شہر مکہ کی قسم. پھر فوراً ذہن میں آیا کہ شاید اس لیے شہر مکہ کی قسم کہ وہاں اللہ کا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے. تو جواب آیا کہ نہیں، اللہ کے گھر کی بڑی عظمتیں ہیں، بیت اللہ شریف کا بڑا مقام ہے، بیت اللہ شریف کی بڑی فضیلت ہے. اور جس کی پہلی نظر کعبے میں پڑ جائے رب اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور پہلی نظر کعبے میں پڑے جو مانگو رب عطا کر دیتا ہے. لیکن کعبہ شریف کی وجہ سے مکہ کی قسم کو یاد نہیں کیا جا رہا. پھر ذہن میں آیا زمزم کی وجہ سے، جواب آیا نہیں، عرفات کی وجہ سے نہیں، مزدلفہ کی وجہ سے نہیں، مقام المیعاد کی وجہ سے. فرمایا نہیں تو مولا پھر وجہ کیا ہے؟ فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَٰذَا الْبَلَدِ، اللہ کے ہاں جس کا بھی کوئی مقام ہے وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. سیدی مرسلی آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، عظمت و شان مصطفیٰ. عزیزان گرامی قدر، یہ جملہ دل کی تختی پہ لکھ لیجئے، بڑے مسئلے حل کر دیں. اللہ کے ہاں جس کا بھی کوئی مقام ہے وہ صرف اور صرف نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. آج کل ایسے ایسے کلام پڑھے جاتے ہیں ہمارے سٹیجوں پہ، اللہ کی پناہ. کہنے نے جی نبی پاک سارے ہیں نا سارا نے تو نبی پاک دا سارا ماں حسین کو اکل نو ہاتھ مار کلام پڑھن تو پہلے. بڑا مقام ہے حضرت سیدہ پاک کا، بڑا مقام ہے، لیکن سارا صرف اور صرف نبی پاک ہی ہے. سارا صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک دا سارا کون ہو سکتا؟ لیکن کلام پڑھے جاتے ہیں، نہ سوچا جاتا ہے، نہ سمجھا جاتا ہے، جھوما جاتا ہے. تو ذرا غور کیا کریں، رب کے ہاں جس کا بھی مقام ہے وہ صرف نسبت
اگر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت نہ ہو، یہ نقطہ اگر سمجھ آ جائے تو جھگڑے سارے ہوئے. ابو بکر کی عزت کیوں میرے نبی دا صحابی؟ ابو بکر کی عزت کیوں میرے نبی دے سسر پاک؟ ابو بکر کی عزت کیوں میرے نبی نے یار نے؟ ابو بکر کی عزت کیوں میرے نبی نے آج بھی اپنے مزار سے نال لٹھایا ہے؟ سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ جنہوں نہیں سمجھ آتی وہ ساری بحث ہی کریں گے. جہاں نبی پاک کے بوئے کا حیا نہیں کر سکتا وہ کی گل کرنی ہے؟ تواڈے گھر مہمان آیا ہو، دل تے ہاتھ رکھ کے میرے سونے سارے شعور والے بیٹھے، جس مرضی مسلک دی لڑائی کوئی نہیں، دل تے ہاتھ رکھ کے انصاف نال میرے سوال کا جواب دیں. تیرے بوئے تے تیرے گھر مہمان آیا ہوا، تیرے بوئے تے کوئی آ کے تیرے مہمان نو برا بھلا کر، تیرے گھر میرے گھر مہمان ہے، ساڈے بوئے تے آ کے کوئی ساڈے مہمان نو برا بھلا کرے، برداشت کر لے؟ تے جے تیرے میرے کو برداشت نہیں ہوندا تے جڑے میرے مدینے والے تے مزار وچ سمجھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے. نہ وہ کہتے ہیں عقل نہیں تے موجہ ہی موجہ، اور ہر چیز کا، ہر شخصیت کا ہم احترام کرتے ہیں نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے. جو تیرے مصطفیٰ کا ہو گیا، ہم کیا ہماری قیامت تک کی نسلیں ان کی غلام ہو گئی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. رب فرماتا ہے شہر مکہ دی قسم اس واسطے نہیں کہ اتنے بڑے مقدس مقامات نے، فرمایا اس واسطے سونیا تسی اتنے موجود ہو. ان دی سبحان اللہ والے گل نہیں کہ ٹو دی محبت نہ کرو ذرا سو. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. محبوب اس لیے شہر مکہ کی قسم کہ آپ اس میں جلوہ گر ہیں، آپ کی موجودگی نے شہر مکہ کو یہ مقام دے دیا ہے، آپ کی موجودگی نے شہر مکہ کو یہ عزت دے دی ہے کہ میں نے اس کی قسم کو یاد کر لیا ہے. اگر شہر مکہ میں کچھ سال میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی زندگی کے بسر کرے تو رب شہر مکہ کی قسم کو یاد فرما لیتا ہے. میرے محبوب اگر شہر مدینہ میں تشریف فرما ہو جائے، رب شہر مدینہ کی قسم کو یاد فرما لیتا ہے. اور میرے محبوب اگر اپنے صحابہ کے اجتماع میں تشریف لے آئے تو الذی یراک حین تقوم کی صورت میں رب کے قرآن کی وحی آ جاتی ہے. میرے محبوب اگر چادر شریف اوڑھ لے تو یا ایھا المزمل کا مستعاذ آتا ہے. میرے نبی اگر کمبل شریف میں بیٹھ لے تو یا ایھا المدثر کی آیت آ جاتی ہے. اور اگر میرے نبی چاند کی چاندنی کے سامنے بیٹھ جائے تو رب طٰہٰ کہہ کے میرے نبی کو مخاطب فرما دیتا ہے. اور اگر زلفوں سے میرے نبی کا چہرہ مبارک نکل آئے تو رب والضحیٰ فرما دیتا ہے. میرے نبی کے سینے کو الم نشرح فرما دیتا ہے. میرے نبی کے سینے کو ورفعنا لک ذکرک فرما دیتا ہے. اور میرے نبی کے مقام کو رب جب بیان کرتا ہے تو فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. توجہ رہے یہاں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں. محبوب آپ اس شہر میں موجود ہیں، اس لیے مکہ مجھے اتنا پیارا لگا، آپ کی موجودگی کی وجہ سے اتنا پیارا لگا کہ میں نے مکہ کی قسم کو یاد کر لیا ہے. میں نے عرض کیا اے میرے اللہ، تیرا یہ رسول، تیرا یہ انداز ہم ایمان والوں کو بڑا قربان کر گیا ہے. شجرہ کے اس بازار میں بیٹھے ہوئے غلاموں ذرا توجہ کرنا. جس شہر میں میرے نبی نے اپنی زندگی کے 53 سال گزارے، رب نے اس کی قسم کو یاد فرمایا ہے. ذرا تصور کر روزہ اقدس میں 14 صدیوں سے ابو
سنی نہیں جس کے سینے میں اس کے اہل بیت اطہار نہیں. سیدہ کا غلام نہیں, ہم اسے سنی نہیں مانتے. لیکن ہے کوئی مائدہ لال جڑا اٹھ کے اے نعرہ لاوے جڑا صدیق نے نہیں منتا وہ ساڈا نہیں لا سکتا کوئی یہ نعرہ, کیونکہ فرقے نعرے نہیں لایا کرتے, نعرے جدوں بھی لگ جائے جماعت لایا کرتی ہے. جماعتیں نعرے لگاتی ہے, ہم جماعت ہیں. ہم کہتے ہیں جو ابو بکر و عمر و عثمان کا نہیں وہ ہمارا نہیں, اور جو مولا علی حسنین کریمین سیدہ طیبہ طاہرہ کا نہیں وہ بھی ہمارے چوٹے کی موت میں. بے ایمان میں تو پتہ نہیں جہنم میں بھی جگہ لبنی ہے کہ نہیں جڑا آل نہ ممکن. ایڈا بڑا بدبخت ہے وہ جہنم میں بھی وہ جگہ لبنی ہے جڑی سارے نالوں تھلے ہونی. سب تو پیڑی جگہ لبنی ہے وہ جڑا آل نہ ممکن ہے. وہ دے نال دے کمرہ او دا بھی ہونا, وہ دے نال دے کمرہ جے بالکل جڑا ابو بکر و عمر و عثمان دا. کیوں وانت حل بهذا البلد, ہر نسبت مصطفیٰ کا حیا جو کرے اسے سنی کہتے ہیں. اور سنیا ہاتھ چک کے بولو, جو ہر نسبت مصطفیٰ کا حیا کرے اسے سنی کہتے ہیں. اور جو سنی عقیدے کا تحفظ کرے اسے پاکستان سنی تحریک کا کارکن کہتے ہیں. پاکستان سنی تحریک, پاکستان سنی تحریک, پاکستان سنی تحریک. عزیزان گرامی قدر, سوچ کے تو یہ آیا تھا قرآن پاک سے انبیاء کا میلاد پڑھوں. جڑے لوگ کہتے ہیں نا میلاد کتھوں لیا جی, تو انہوں یہ جواب دینا پہلا نصیب اچھے, انہوں نے جواب دیو نا رب دے قرآن اچھے. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا میلاد بیان فرمایا ہے. میلاد کہتے ہیں پیدا ہونے کے لمحات کو, تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بننے کے سارے مرحلوں کو قرآن میں ذکر کیا ہے. بھائی قال ربک للملائکۃ انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فیہ من روحی فقعوا له ساجدین فسجد الملائکۃ كلهم اجمعون الا ابلیس. یہ سارا قرآن پڑھ کے دے. پھر حضرت اسی قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے. تاثیر بھی تلک آیات الکتاب قرآن مبین نتلو علیک, یہ ساری آیت پڑھ کے دے. یہاں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو رب نے بیان کیا ہے, آپ کے بچپن کے واقعات کو رب کے قرآن میں بیان کیا ہے. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کو رب کے قرآن میں بیان کیا ہے. حضرت بی بی مریم علیہ السلام جو نبی نہیں ہے لیکن نبی کی ماں ہے, ان کے میلاد کو رب کے قرآن میں بیان کیا ہے. تے جے قرآن آدم علیہ السلام دا میلاد بیان ہوئے جائز, حضرت زکریا یحییٰ علیہ السلام دا ہوئے تو جائز, حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہوئے جائز, حضرت بی بی مریم علیہ السلام دا ہوئے جائز, حضرت عیسیٰ پاک دا ہوئے تو جائز. وہ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اینا دے میلاد قرآن بیان کرے تے جائز, تے جے مدینے والے دا میلاد بیان ہو جائے تو نجائز. او اکلو اتمارو, او پرمائی اکلو اتمار اللہ. آج کل تے سوشل میڈیا دا زمانہ ہے, فیس بک مولویاں نو ہی ننگا کر رہا ہے. تصویراں چڑھیاں ہیں, مولوی کیک کٹ رہا ہے. میں کہا مولوی کی بنی ہے میرے پتر دی سالگرہ. میں کہا ایک باری جمعہ سی کہ ہر سال جمدا ہے. او جاگ دیو کہ چلے گئے ہو. اور میں کہا ہر سال جمدا ہے کہ ایک باری جمعہ سی. ایک ہی گل ہوئی, میں کہا دس تے صحیح ایک باری جمعہ ہے. میں کتنے سال ہو گئے؟ 10 سال. تو میں کہا 10 سال پہلے جمعہ سی, آج کیوں کیک؟ انہیں کہا میرا پتر ہے, میں خوشی کر دیا. تو میں کہا لگ دیا, اپنے پتر کی خوشی جائز ہے, اللہ نے حبیب کی خوشی حرام ہے. میرا پتر ہے, میں تیرا پتر مرے, تیری ورگی بوٹھی ہے نا.
ਹਨੇਰੇ ਤੇਰੀ ਬੁੱਢੀ ਵੇਖੇ ਤੇ ਹਫਤਾ ਨਿੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੌਲਵੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਘਰ ਆਇਆ ਕਰੋ ਤੇ ਬੱਤੀ ਬਾਲ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੂਥੀ ਬੜੀ ਬੁਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੰਮੇ ਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਵੰਡੇ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੇਕ ਵੰਡੇ। फर्क इतना है कि तुझे अपना बेटा अजीज है, हमें अपना बेटा बाद में, अल्लाह का नबी पहले अजीज है। आज के लिए आखिरी बात, क्योंकि गुलाम कादर साहब के जिन्हें मेरे सुन्नी तरीक के शेर ने ना, ये हुण हर दूजे तीजे दिन मैंने इन्हें बुलाया होगा, ये ना हो मेरी तकरीरां मुक जान फिर वो वक्त आ जाए तुसी कहो जी बार बार वही गल्लां करदा है ते हली 11वीं रात फिर मैं आना है नहीं तुहाडे अल आना परी मल्ले। अच्छा 13वीं रात तुहाडे अल 11वीं भी आना ते 13वीं भी आना ते कुछ उत्थे भी तो सुनाना ना तुहानू। अज आखिरी गल अज दी ले लो, सीना ठरेगा इस आखिरी गल। एक गल तुहानू इंशाअल्लाह 11वीं वाले इज्तिमा च भी ले आएगी ते 13वीं वाले च भी ले आएगी। तो जो गल सुनना, नबी का मिलाद क्यों मनाते हो? कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? नबी पाक ने किया है, नबी के सहाबा ने किया है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने किया है, इमाम आज़म ने किया है, दाता साहब ने किया है, फलां ने किया है, फलां ने किया है, फलां ने किया है। और मैं कहते हूँ 10 के करना, तेनों 10 के करना सी, तेनों तो ये भी नहीं पता तेरे अब्बे ने जवानी की कीता ते तू साडे कोल ये पुछण आ गया कि नबी पाक ने कीता कि नहीं कीता। कोई इशारा समझ आया कि कोई नहीं, साउंड ही बंद हो गया। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, ये जी गल्लां साउंड तो बगैर ही चंगियां लगदियां। आवाज पहुंचेगी एंड तक, मोहब्बत रखो सुभान अल्लाह। ऐ जी किथे लिखिया, किथे लिखिया? मैं कह या 11वीं ਨੂੰ जवाब देंगा या 13वीं ਨੂੰ देंगा, किथे लिखिया? तसल्ली करावांगा इंशाअल्लाह। कि इंज दी तसल्ली करावांगा कि सारी जिंदगी ना तुहानू भुलेगी ते उन्हां ते भुलेगी। ये इंतजार करो 2-4 दिन की खेड, सारे सवालों का तसल्ली बख्श जवाब देगा। आज सिर्फ इन्नी गल समझ लो, सिर्फ इन्नी गल, इहदी वजाहत भी किधरे होर करांगे। आज हुण इशारा इन्ना समझ लो, एक पत्थर है ओदे उत्ते हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दा कदम लग्या है। रब फरमांदा वक्ता फिज़ुल मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस जगह नूं जाए नमाज पढ़ा। ते जेड़ा जेड़ा उमरा करके आया रात चुके ना पोला ने, अल्लाह करीम सानू सारे जिन्ने बैठे सारे बार बार अपने घर ते अपने महबूब दे रोजे दी हाज़री दी ज़ियारत नसीब फरमाए। बार बार ओदे खजाने च किहड़ी कमी इस मिलाद दा सदका, इन दा मिलाद भी आवे सारे उत्थे होइए ते उत्थे महफिल सजा के बैठ सके। अच्छा वो पत्थर हुण सवाल में एक पूछना जवाब तुसी देना। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैर थल्ले जिंदगी एक पत्थर ही आया जी, कल्ला इको पत्थर आया नहीं, फिर बाकी पत्थरां दे पैरां दे निशान क्यों नहीं आए ते किहदे ते क्यों आए? अच्छा चलो और सौखा कर देना, पत्थर नरम शै दा नां कि सख्त चीज? नहीं कोई गल नहीं, गल मुकानी हुण पानी पियाओगे ना फिर और तुर पावांगे। नहीं मुदस्सर भाई बैठे ने उन्हां अगे नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सारे सारे बोले, सारे जवाब लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अज़ीज़ान गिरामी कद्र तवज्जो करना मेरे यार, मसला समझ लो। मजाक खोलांगा मैं अगले मौके पे, आज नहीं खोलांगा क्योंकि खोल गया ना बड़ा लंबा चला जाना। आज इशारा लेके मजा ले लो, तो जो खोलांगा फिर और मजा आएगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पैरों थल्ले जिंदगी च लखा पत्थर आए ते पत्थर दा काम ही नहीं, वो पैरों के निशान सामी फिरे। वो मोम थोड़ी है जेड़ा निशान सामी फिरे, वो पत्थर है। पत्थर होंदा ही सख्त है, जेड़ा नरम होवे पत्थर है, पत्थर होंदा ही नरम दा की काम होना, पत्थर कहंदे कोई क्यों जी? साडी हुकूमत कहंदी असीं इंडिया नूं इट दा जवाब पत्थर नाल देंगे।
ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਰਾ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਇਹ ਹਲੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਇੱਟ ਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਟ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੱਥਰ। ਇੱਟ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੱਥਰ ਵੀ ਸਖਤ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਟ ਪੱਥਰ ਨਾਲੋਂ सख्त नहीं होती। इट जल्दी टूट जाती है, पत्थर जल्दी टूटता नहीं। और इट होवे या पत्थर होवे उन्हां दे पैरां दे निशान आंदे नहीं। अगर मिट्टी जमी होवे निशान आ भी जावे तो बारिश पवे तो निशान मिट जाते हैं। लेकिन ये पत्थर है जिहदे विच हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे पैर मुबारक का निशान है ते हज़ारां साल गुजर गए, निशान अज भी महफूज है। और तुहाडे कोल कोई पुछे ना मिलाद क्यों मनाते हो, और तुहाडे कोल कोई पुछे ना कि राती क्यों गए सो, एडा बड़ा इज्तिमा, एडे लोग उत्ते सड़क ते जनाब क्यों बैठे सो, की लभ्या सी। ते जनाब ये ऐत पढ़ के ना ए जिहड़ी गल मैं करन लगा ओदे मुंह ते मारी, जे बंदे दा पुत्तर होया ते चुप कर जाएगा, जे डंगर दा पुत्तर होया ते अगों मां करेगा। हुण तवज्जो मेरे अंदर की रब फरमाता वत्तखिज़ू मिन मकामी इब्राहीम मुसल्ला, इस पत्थर नु जाए नमाज पढ़ा लो जो ये ते इब्राहीम अलैहिस्सलाम दे कदम दा निशान है। हुण मैं सवाल कीता मौला पत्थर ते बड़े बड़े ने और बड़े बड़े ते पैर भी लगा हज़रत खलीलुल्लाह दा, लेकिन किसी पत्थर विच हज़रत खलीलुल्लाह दे कदम दा निशान नहीं, तो फिर इत्थे क्यों हुए? तो फिर आशिकां दा इमाम बोलिया, फिर आशिकां दे जनाब ताजदार बोले, कहने लगे जरा कुरान भी पढ़ लिया करो ना, जब कुरान पढ़ोगे तो फिर समझ आ जाएगी। जिन्हें बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करना सन हज़रत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ते इस पत्थर ते खड़े सन, इस पत्थर ते मौजूद सन, जिन्हें तामीर पूरी कर चुके। ते रब फरमाया सोने मंग मजदूरी की मंगना है, मजदूरी मंग की मंगना है, तू अपना काम पूरा कर लिया, हुण मजदूरी लैण दा वेला है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस जलती पत्थर ते खलो के हत्थां नूं चुक लिया। हुण मजदूरी हज़रत खलील मंग रहे ने, जे समझे वाले तुहानूं समझ आवे तो सुभान अल्लाह, फिर कोई कहण दी लोड़ ना पवे ते कम से कम जीटी लोड़ शजरे मोड़ तक तुहाडी आवाज़ भी जावे। रब दा कुरान पढ़ के देख, जिन्हें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मंग मजदूरी की मंगना है, ते आपने हाथ चुके फरमाया रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, या अल्लाह घर दवा मैं छड़िया हुण मैं तेरे कोल मंगदा वा कि अपने नबी ने पैदा फरमा दे, अपने नबी ने दुनिया ते भेज दे। नबी ने मीलाद की गल हुई, नबी ने मीलाद की गल हुई, फरमाया पत्थरा और तू आम पत्थर नहीं रहा, तेरे छाती पे खलोगे मेरे खलील ने मेरे हबीब का मीलाद छेड़िया। सुन्नी तहरीक दे शहजादे हो तुसी ते हो, सुन्नी तहरीक पाकिस्तान सुन्नी तहरीक ये वो है जिहदे कायदीन मिलादुन नबी दे अपनी जाना दा नजराना पेश किया। हुण जे जागदे हो तो मैं गल करनी है अपने कायदीन की, क्योंकि सुत्ते मजमे नाल सुन्नी तहरीक की गल नहीं हो सकती। ये कोई डाकू ग्रुप ते नहीं ना, ये कोई लुटेरा ग्रुप ते नहीं, ये पाकिस्तान सुन्नी तहरीक है, असल पाकिस्तान सुन्नी तहरीक शहीदां दी जमात, ये बिकाऊ माल नहीं, फराडियां दा टोला नहीं, ओए नबी दे गुलामां दा ग्रुप है। मसीतां दे नां दे पैसे खाने वाले ड्रामे मार और नबी दे मिलाद ते जाना दे वाले अजीज़ान गिरामी कदर लोग कहते हैं मिलाद उलर बड़ा बहुत बड़ा मिलाद, उलर बहुत बड़ा मिलाद। मैंने कहा क्या पका था? कहा जी उसने मटन पकाया था, उसने उम्रे के टिकट लिए थे, उसने ये पकाया था, उसने 5 खाने, उसने 10 खाने, उसने 1 लाख, उसने 10 लाख, उसने 1 करोड़, उसने 10 करोड़।
सजदे में है। मिलाद शरीफ का जुलूस है, नमाज मगरिब निस्फ पाठ में अदा की जा रही है, मिलाद कॉन्फ्रेंस जारी है और सजीव जुलूस और कॉन्फ्रेंस में अब्बास भाई ने और हजारों की तादाद में मौजूद साथ में अपना लहू पेश करके रेडी दुनिया तक को बताया पाकिस्तान सुन्नी तहरीक अपना लहू भी देगी लेकिन नबी का मिलाद होता रहेगा। जुर्रतो बहादुरी इन नहीं सारे लोग बहादुरी मुमताज हुसैन कादरी जन्नतो बहादुरी जन्नतो बहादुरी हम एक नारा और ले लें जन्नतो बहादुरी सलीम कादरी जन्नतो बहादुरी जन्नतो बहादुरी। अज़ीज़ान गिरामी कदर बातें करना बड़ा आसान होता है, जलसों में तकरीर करना बड़ा आसान होता है। मैं आया आपने इज्जत दी, मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ, आप बड़ी मोहब्बत से पूरी तवज्जो से सुन रहे हैं, आप नारे भी लगा रहे हैं, आप सुभान अल्लाह भी कह रहे हैं, आप पैसे भी दे रहे हैं, मैं वापिस जाऊंगा आप फिर मोहब्बतों से नवाजेंगे। ये तो आज हम कर रहे हैं, ये काम तो सारे कर रहे हैं, लेकिन मेरे अजीज जहाँ पता हो कि नबी का मिलाद पढ़ेंगे तो सामने गोलियां चलेगी, जहाँ पता हो नबी का मिलाद पढ़ेंगे तो धमाके किए जाएंगे, जहाँ पता हो कि नबी के मिलाद में जा तो रहे हैं लेकिन पता नहीं वापसी आना है कि नहीं आना, ऐसी जगह पे जो मिलाद पढ़ता है उसे अब्बास कादरी कहते हैं, उसे सलीम कादरी कहते हैं, उसे उलमाए अहले सुन्नत कहते हैं। मैं अब आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मैं आगा रज़ा साहब को, मलक एहसान साहब को, किबला पीर साहब को, शरीफुद्दीन कज़ाफ़ी साहब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे कायद हैं, और हमारे भाई मौलाना गुलाम कादिर साहब, पीर अमीन साहब बैठे, जितने मेरे कारकुन शेर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के, मैं आखिरी जुमला कह के अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। मेरे अजीजों, मेरे शेरों, दुनिया में कोई साथ खड़ा होना, कभी ना घबराना। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के शेरों, कभी ना घबराना, सारी दुनिया साथ छोड़ जाए फिर भी न डगमगाना, सारी दुनिया मुंह मोड़ ले फिर भी मिशन को न छोड़ना। और यारों मरना तो है, मिशन छोड़ के भी, और फराडिये भी मरेंगे, गुलाम भी मरेंगे, जनाजे फर्क करेंगे, फराडियों के जनाजों में नालते बरस नहीं होगी, आशिकों के जनाजे खून से निकल रहे हैं। सुन्नी तहरीक का हर सिपाही मुस्तफाई, सुन्नी तहरीक का हर सिपाही मुस्तफाई, मुस्तफाई, सुन्नी तहरीक का हर सिपाही मुस्तफाई, मुस्तफाई। मेरे अजीज, बात करना आसान है, हम बात नहीं कर रहे, हमने लहू दिया है। अरे पाकिस्तान में जब जब मिलाद सजेगा ना, साढ़े मरण तो बाद भी जिदो जिदो सजेगा, अब्बास कादरी का नाम जरूर आएगा, जरूर आएगा, इसलिए कि खून दिया है अब्बास भाई ने। और आज हम भी ये कह के जा रहे हैं, हम भी यही सदा लेके जा रहे हैं, लोगों मत भूलना, मत भूलना, मत हल्के में लेना सुन्नी तहरीक को। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक का जब तक एक भी कारकुन मौजूद है, नबी का मिलाद होता रहेगा, मिलाद की रैली होगी।